الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى من تبعهم بإحسان خصوصا على امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان وعلى معجزۃ الرسول الامام احمد رضا خان علیہم الرحمۃ والرضوان اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پہ موجود نہایت واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ طریقت، پیران کرام، سادات کرام، ائمہ حضرات، مدرسین حضرات اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو جوش، جو بالیدگی آپ کے اندر شروع میں تھا جب ہمارے شاعر اسلام مولانا رفیق القادری صاحب آپ سے ساری انرجی کھینچ رہے تھے، پھر مولانا مفتی کلیم الدین کے وقت وہ قدرے کم ہو گیا اور میرے وقت پتہ نہیں کہاں شہر خموشہ میں چلا گیا یا کہاں چلا گیا۔ اچھا، سبحان اللہ بولنے کا ایک محل ہوتا ہے تو اسی مقام پر سبحان اللہ بولی۔ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک شخص نے 99 عالموں کو مار ڈالا تو ایک شخص جوش میں کہتا سبحان اللہ، تو بے موقع سبحان اللہ مت بولا کیجیے آپ حضرات۔ عزیزان گرامی وقار، میں بہت پہلے اسٹیج پہ حاضر آیا، مجھے بتایا گیا کہ وقت قلیل ہے، تو میں نے کہا جلدی سے حاضری دے دوں، اپنی بات مکمل کروں، پھر اپنے گھر کی طرف رخصت ہو جاؤں۔ لیکن آنے کے بعد وقت میں برکت ہو گئی اور ماشاء اللہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کو 12 بجانا ہے گھڑی کے، یعنی ابھی تو 11 ہی بج رہے ہیں، 12 بجے تک پروگرام چلانا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، مولانا رفیق القادری صاحب نے دوران نعت بھی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور ان کے بعد بہت ہی جوشیلے بہترین عالم دین، دقاق عالم دین مفتی کلیم الدین نوری صاحب دامت برکاتہم نے بھی بہت ہی اچھے انداز میں آج موجودہ 2 فتنوں کے تعلق سے بتایا کہ ایک کس طرح خارجیت کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایک کیسے محبت اہل بیت کے نام پر دین میں دھاندلی کر رہا ہے۔ آج کا جو یہ جلسہ ہے بنام عظمت صحابہ کانفرنس، وہ عرس غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ،
جو شہر بھیونڈی کے بہت ہی مشہور معروف عالم دین، صوفی باصفا اور واقعی با اخلاق عالم دین ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق کا صدقہ مجھے بھی عطا کرے۔ بالکل پہلی ملاقات ہے میری، اور پہلی ملاقات میں ہی جو ہے انہوں نے واقعی دل کو جیت لیا۔ جو لوگ اپنے نام کے آگے صوفی ٹائٹل لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے پاس آ کر تصوف کو سمجھیں کہ تصوف ہے کیا۔ بہرحال حضرت علامہ مولانا خلیفہ سرکار تاج الشریعہ مولانا صوفی نظر عالم صاحب دامت برکاتہم نے آج اس جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ اب دیکھیے جلسے میں ہوتے ہوتے ہمارے شہر ممبئی کے بلکہ پوری دنیا میں لقب ماموں سے مشہور، یعنی ان کے ماموں ہونے پر تو گویا رضویوں کا اجماع ہو گیا اور ان کے بھانجا ہونے سے کوئی خارج نہیں ہے۔ میں کئیوں کا ماموں ہوں، میں بھی ان کا بھانجا ہوں ماشاءاللہ۔ آج یہ بھی تشریف لے آئے اور برسوں تک شیخ کی خدمت میں رہے، خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، ہر موقع محل پر۔ اب ان کا سینہ کتنا بھرا ہوا ہے، گویا انہیں دیکھ دیکھ کر ہم تسلی کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار اور بھی علماء تشریف لائے اور یہ ٹھانٹے مارتا ہوا مجمع دیکھ کر دل خوش ہوا۔ آج کا جو اجلاس ہے وہ ہے عظمت صحابہ کے عنوان سے، یعنی صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آج ان جلسوں کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے، اسلام پھلنے پھولنے لگا، بڑھنے لگا اور اسلام کی شمعیں روشن ہوتی گئی، دراز ہوتی گئی، تو کچھ لوگوں کو اسلام پھلتا پھولتا برداشت نہیں ہوا، تو بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، بظاہر وہ مسلمان تھے، جیسے آج بھی لاکھوں لوگ قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے اسلام کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ طبقہ موجود تھا۔ پھر اس طبقے نے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے، اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بڑی سازشیں کی۔ جب نبی کریم کے بعد بالاتفاق بالاجماع حضرت ابو بکر خلیفہ اول ہوئے، اس وقت کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ابو بکر کے علاوہ بھی کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات تھی ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہوئے، پھر حضرت عثمان غنی ہوئے، 12 سال جن کی خلافت رہی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں عبداللہ ابن سبا نامی یمن کا ایک یہودی مدینے آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ اس کی زبان نے تو اسلام قبول کیا تھا، لیکن اس کی دل و نگاہ اب تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس نے حضرت علی کے بارے میں طرح طرح کے دعوے کرنا شروع کر دیے۔ پہلا یہ کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی نبی کے بعد بیچ میں کوئی دیوار، کوئی آڑ نہیں ہے، ڈائریکٹ حضرت علی خلیفہ ہے۔ حضرت علی اور نبی کریم ایک نور سے پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ حضرت علی کے ذات میں خدا حلول کر گیا ہے، خدا ان کے وجود کے اندر آ چکا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں بہت مبالغہ آمیز باتیں کرنے لگا، حتیٰ کہ قرآن کریم کے محرف ہونے کا عقیدہ بھی ان لوگوں نے اپنا لیا۔ آج جو قرآن کریم ہمارے حفاظ کے سینے میں ہے، ہماری مساجد میں ہے 30 پارے، اہل تشیع کے نزدیک یہ قرآن مکمل نہیں ہے۔ ان کے نزدیک قرآن کے 40 پارے ہیں اور 10 پارے ان کے امام غائب کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہاں لے کر بیٹھے ہیں، اور ان 10 پاروں میں صرف اور صرف اہل بیت ہی کے فضائل ہیں، حضرت علی ہی کے فضائل ہیں۔ اب یہ فرقہ اتنا تیزی سے پھیلا، اسی دور میں ایک اور فکر اٹھی جسے خارجیت سے موسوم کیا گیا، خارجی نام دیا گیا۔ یہ اہل بیت پاک کے دشمن تھے اور ان دونوں کی کارستانیوں سے حضرات صحابہ کے بیچ میں جنگیں ہوئی، ان کے بیچ میں قتال و جدال کا معاملہ ہوا اور ناچاکیاں بڑھی۔ حالانکہ ان کے قلوب، ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف تھے مثل آئینے کے، ان کے دلوں میں کوئی کدورت اور ایک دوسرے کے لیے نفاق نہیں تھا۔ یہ فتنہ اتنی تیزی سے پھیلا کہ اس فتنے کو رافضی نام دیا گیا۔ انہوں نے اپنے لیے شیعہ لقب چن لیا، یعنی چاہنے والا۔ حالانکہ آپ قرآن میں دیکھیں گے تو شیعہ کے معنی بھگوڑے کے ہیں، شیعہ کے معنی رحمان پر جسارت کرنے والے کے ہیں، اللہ پہ جرأت کرنے والا جسے کہتے ہیں، قرآن نے اسے شیعہ کہا ہے۔ بہرحال انہوں نے جو اپنے لیے اچھا چنا، قرآن کے روح سے وہ بھی برا ہے۔
बहरहाल इन्हें राफिजी कहा गया। अब यह राफिजी फितना आगे चलकर कई फिरकों में डिवाइड हो गया, कई कई इसकी शाखाएं बन गई, कई कई इसके अंदर जो है जमातें बन गई। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो राफिजी और शिया पाए जाते हैं उनको इतना आशरिया कहा जाता है, यानी 12 इमामी शिया। अब इन 12 इमामी शियों को मुगलिया दौर के अंदर बहुत ज़्यादा छूट मिली, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिली, इसलिए कि मुगल में अक्सर बादशाह जो थे वो ऐसे ही लचर पचर थे, यानी दोनों हाथ में उनके लड्डू थे, सबको खुश रखना उनका मिजाज था। तो बहरहाल शियों से भी उनकी राह वो रस्म थी, शादियां हुई, औरतें लाई गई और इस तरह शिया मजहब को हिंदुस्तान में फरोग मिला। बादशाह जहांगीर की बीवी नूर जहां ये खुद बहुत पक्की राफिजिया थी, बहुत पक्की शिया थी। इसने ईरान से मुज्तहिदीन को बुलाकर हिंदुस्तान में अहले सुन्नत व जमात के बीच में शियत को खूब फरोग देना चाहा। वैसे शियत इतनी फैली नहीं, लेकिन शीई रस्में आज भी हम अहले सुन्नत व जमात में देखने मिलती है, खुसूसन माह मुहर्रमुल हराम के अंदर जब उलमा मना करते हैं ये ना करो तो लोग गांजे का सुट्टा मार कर आलिम को कहते हैं तू ज्यादा काबिल है या फलाने ज्यादा काबिल है, वो वली भी तो ये काम करते थे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आपको पुड़िया दी जा रही है बुजुर्गों के नाम पर। जो लोग बुजुर्गों का नाम लेते हैं वो किसी दिन हमारे सामने आकर वो हवाले पेश क्यों नहीं करते जिसमें ये सारी बिदअतों खुराफात का तस्करा हो, ये ताजियादारी का, माह मुहर्रम में सोग का, सियाह लिबास का, या ताबूत उठाने का, या ताजिए के अंदर बेहिसाब बिदअतों खुराफात का। बहरहाल हिंदुस्तान में शियत ने जब जोर पकड़ा, अल्लाह ने एक मर्द मुजाहिद को पैदा फरमाया। दुनिया जिसे शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी कहती है, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है तोहफे इतना अशरिया। ये हर अहले सुन्नत के घर में ये किताब होनी चाहिए। आपने इसमें शियत का जनाजा निकाल दिया और पूरी तारीख बयान कर दी। शियों ने वो चाल चली, कोई ऐसा जहर आपको खिला दिया जिससे आपकी आंखें बज़ाहिर चली गई। फिर इमाम अहले सुन्नत का दौर आता है, आला हजरत ने भी अपने दौर में इन्हें खूब खदेड़ा है और अहले सुन्नत के अकाईद को वाज़े बयान फरमाया है। लेकिन आज हमारे यहां क्या हो रहा है? शिया एक अलग जमात, सुन्नी एक अलग जमात, सही है ना भाई? कोई लेन देन नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई शादी बियाह नहीं, किसी तरह का आना जाना नहीं। लेकिन अब एक तीसरा पैदा हो गया, नर नमादी हैदराबादी। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बरमन राम राम। अबे गर्दुल्ले दोनों नाव में पैर रखेगा, जब दोनों के रास्ते जुदा होंगे तो बीच में से चिर जाएगा। यक दरगीर मुहकमगीर, वो कौन उठे? अब एक इस दौर में एक नया फिरका उठा है और बड़ा अहले बैत का चाहने वाला और शियों की झुट्टन खाने वाले अपने आप को मौलाई कहते हैं, हुसैनी सुन्नी। टाइटल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन याद रखो संडास पे चांदी का वरक लगाने से असलियत नहीं बदलती है। वरक हटा के अंदर की गंदगी देखो। कहीं ऐसा ना हो मजमू 96 में आपको पीवर पेशाब दे रहा और मले जा रहे हो। हिमाकत मत करो, जांच पड़ताल करो। जमाना बहुत धोखाधड़ी का है। ये जरूरी थोड़ी है कि जिसके बहुत बड़ी दाढ़ी हो, बहुत बड़ा फेसुल उलूम हो, बहुत गाड़ी अरबी बोलता हो, मुस्नद इमाम अहमद डायरेक्ट सऊदी से पढ़ के आया हो तो समझोगे कि बहुत बड़ा अल्लामा है। ये बहुत बड़ा अल्लामा नहीं, बहुत सड़ा हुआ अल्लामा है। अब एक वो गिरोह उठा जो अपने आप को मौलाई कहता है। ये लोग ज्यादा किस चीज से ताल्लुक रखते हैं? खानकाहों से। बड़ी बड़ी बारगाहों के सज्जादा नशीन, मसनद नशीन, आले फला फुला फुला की आल। अब माशाअल्लाह खूब जुब्बा कुब्बा, और अभी मौलाना ने कहा कई कई धात की अंगूठी, 10 उंगली में 20 अंगूठी,
اور یہ 10 انگلی میں 5 سگریٹ پی رہے ہیں اور تصوف کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اور کتے کا بچہ اپنی خامخواہ میں بیٹھ کر صحابہ کے فیصلے کر رہا ہے، حضرات صحابہ پر بھونک رہا ہے، اور یہ گنجیڑی، یہ نشیڑی، یہ چرسی، یہ بٹن کھانے والا، یہ چلم کا سٹا مارنے والا اس کی ہاں میں ہاں ملا کر کہہ رہا ہے معاویہ غلط، ہندا غلط، سفیان غلط، علی کا پہلا نمبر۔ جب تک قرآن و سنت کے قریب نہیں آؤ گے، اللہ و رسول کے ارشاد کو نہیں سمجھو گے، خدا کی قسم دین کا حقیقی معنی مفہوم تمہیں پتہ ہی نہیں چل سکتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، میرا رب فرماتا ہے، سورہ فتح کی آیت ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ والے، مفسرین فرماتے ہیں معہ سے مراد ابو بکر ہے، اور اشداء علی الکفار سے مراد عمر ہے، اور رحماء بینہم سے مراد عثمان غنی ہے، اور تراہم رکعا سجدا سے مراد علی مرتضی ہے۔ دیکھو جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت بھی ہے۔ پتہ نہیں کیسے حدیث قرآن پڑھتے ہو، دیکھو قرآن کریم میں ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا، اللہ کا، رسول کا، پھر حضرات شیخین کا، پھر حضرت عثمان کا، پھر مولا کائنات کا۔ عزیزان باوقار، قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ انہیں تم رکوع میں اور سجدے میں پاؤ گے اللہ کے فضل کو اور اس کی رضا کو تلاشتے ہوئے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ ان کی یہ نشانیاں تورات کے اندر بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ ابھی آقا کی آمد نہیں ہوئی، یہ تورات کس پر نازل ہونے والی کتاب ہے؟ جناب موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ یہ انجیل کس پر نازل ہوئی ہے؟ یہ جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی ہے۔ ان کتابوں میں سرکار کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے۔ مجھے بتاؤ، جب جبل فاران سے عبداللہ کے در یتیم نے 40 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ اعلان توحید کیا تو روئے زمین پر کوئی بھی سرکار کا ساتھی تھا؟ غمگسار تھا؟ آپ کے دکھ درد بانٹنے والا تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے ایسی مقدس جماعت کو نبی کا ساتھی بنایا جس نے ہر موقع پہ بڑھ چڑھ کر اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہے۔ تمہیں معلوم ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ مسلمانوں کا خیمہ یہاں ہے، کافروں کا خیمہ وہاں ہے، جنگ ہونے والی ہے، ایک دوسرے کے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آدمیوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ کافروں کے خیمے کا ایک آدمی مسلمانوں کے خیمے میں آتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ نماز کا وقت ہے، بتہائی پیغمبر وضو فرما رہے ہیں، حضرات صحابہ وضو کے پانی کو لپک لپک کے لیتے ہیں، کبھی چہرے پہ ملتے ہیں، کبھی چھاتی پر ملتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھ کر واپس چلا گیا تو کفاروں کے سپہ سالار نے پوچھا، یہ بتاؤ مسلمانوں کی تیاری کیسی ہے؟ اس نے کہا، میں نے جو مسلمانوں کی تیاری دیکھی ہے اس کے بعد جنگ لڑنا عبث ہے، جنگ لڑنا اپنے آپ کو موت کے کنویں میں ڈالنا ہے۔ محمد ہوشیاروں کو لے کر نہیں آیا ہے، محمد دیوانوں کو لے کر آیا ہے۔ ہوشیاروں سے لڑنا الگ بات ہے، دیوانوں سے لڑنا الگ بات ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام ہے جنہوں نے ہر موقع محل پر حضور کا ساتھ دیا۔ دیکھو میرے آقا تمام انبیاء کے آخر ہے، آپ کو جو کتاب دی گئی وہ کتابوں میں آخری ہے، آپ کو جو منصب دیا گیا نبوت و رسالت کا اس کے آپ خاتم ہے، آپ کو جو دین دیا گیا وہ تمام دینوں کا خاتم ہے، آپ کا دین قیامت تک رہنے والا ہے۔ تو مجھے بتاؤ آپ کو اللہ نے ساتھی کیسے دیے ہوں گے؟ ایسے ساتھی جو ہماری اور آپ کی طرح نہیں، سامنے ارے ایک نمبر تقریر تھی، بعد میں بولوں گے بہت پکایا یار، بہت سڑایا۔ ایسے دوغلے لوگ نہیں، ایسے سچے جانثار
کہ وقت آنے پر سارا گھر بار راہ خدا میں قربان کر دیں۔ اب حضور پر جو قرآن اترا اسے لکھنے والے کون؟ صحابہ۔ حضور نے جو فرمایا حدیث اسے لکھنے والے، اگلی نسلوں تک پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ آج یہ شیعہ، رافضی، ماتمی، اثنا عشری اور ان کا جھٹن کھانے والے، یہ ایرانی چائے کی چسکیاں لینے والے، یہ حرام خور کہتے ہیں فلانے صحابی ایسے تھے، فلانے صحابی ایسے تھے۔ تیری ماں تجھ پر ماتم کرے اور خبیث کے بچے، اگر رسول اللہ کے ساتھی دین سے باوفا نہ ہوتے تو عرب سے نکل کر دین دنیا کے کونے کونے میں نہ پہنچتا۔ تم کس پر بھونک رہے ہو؟ اور سنو تم آج بھونک رہے ہو، آج بھون کر رہے ہو پلو۔ غیب دان نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ، اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کے راہ میں خرچ کر دے، اول تو کوئی اتنا بڑا فیاض ہے نہیں، یہ تو خود ہی ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، لیکن بالفرض اگر ان کے پاس آ جائے اور یہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو میرے صحابی نے اگر خدا کے راستے میں آدھا کلو گیہوں یا جو دیا ہوگا تو اس آدھا کلو کے برابر بھی وہ سونے کا پہاڑ نہیں ہو سکتا۔ تم نے کیا سمجھا ہے صحابہ کے مقام کو؟ اللہ نے بہترین ساتھی حضور کو عطا فرمائے جنہوں نے پوری کوششوں سے ایمان و اسلام کی یہ امانتیں نسلن بعد نسلن، قرنن بعد قرنن پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے۔ اچھا، صحابہ کی یہ مقدس جماعت، حضور تشریف لے گئے ظاہری طور پر، بالاجماع ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا۔ آج شیعوں سے ہمارے چڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ اس میں ایسے بھی ہیں، چائے پینے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں بیٹی لا سکتے دے نہیں سکتے، تمہارے ابا کا دین ہے، دین گڑھتے ہو گھر میں بیٹھ کے، گڑھو مت، لانا اور دینا دونوں حرام۔ چائے پی سکتے ان کی ہوٹل میں، رب کعبہ کی قسم اگر میں پیاس سے مر رہا ہوں کلیم حنفی اور دنیا میں آخری قطرہ کسی رافضی وہابی دیوبندی کے پاس ہو، میں اسے پینا گوارا نہیں کروں گا، اس لیے کہ تمہارے دشمنوں سے ہمارا کیا واسطہ رسول اللہ، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی، آج ہماری صحابہ، آج رافضیوں سے چڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بیان آن لائن بھی چل رہا ہے، آف لائن بھی ہزاروں لوگ سن رہے ہیں۔ یہ کلیم حنفی رضوی قصر ابو حنیفہ فرام کرلا ویسٹ ممبئی، پتہ دلوں میں نقش کر لو۔ رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، جنگل ہو، بیابان ہو، پہاڑی ہو، کھاڑی ہو یا میرا مکان ہو، کہیں بھی بلا لو، اینی ٹائم موسٹ ویلکم فار ٹھکائی۔ حضرات صحابہ کے مسئلے پر یہ فقیر الحمدللہ اکیلے آنے کو تیار ہے، اور تم پوری جماعت کھٹمل لے کر آ جانا
اور انشاءاللہ دنیا دیکھیں گی تم کتنے ذلیل ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام پہ بھوکنے والوں، ذرا صحابہ کے مرتبے کو تو سمجھو۔ اگر تم اتنے سچے عاشق اسلام ہوتے تو خدا نے تمہیں اس دور میں کیوں نہ پیدا فرمایا؟ ابو بکر و عمر کو کیوں پیدا فرمایا؟ کیونکہ حقیقت میں یہ لوگ دل سے مسلمان تھے، سرکار کے سچے وفادار تھے، اور صحابہ نے جیسی دین کی خدمت کی ہے آج اس کا کروڑواں حصہ بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ شیعوں کی کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی، نوٹ کر لو، آن لائن کتاب ہے، فارسی زبان میں اویلیبل ہے، گوگل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ گوگل کے مقلد ہیں وہ گوگل پہ دیکھ لیں۔ حق الیقین کے صفحہ نمبر 362 پر ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے، کون سے والے؟ ان کے والے، ہمارے والے پیدا ہونا باقی ہے۔ ان کے والے کسی غار میں چھپ کر بیٹھے ہیں، سنیوں کے ڈر سے ابھی تک آتے ہی نہیں ہیں۔ جب امام مہدی آئیں گے تو ابو بکر و عمر کو زندہ کریں گے، زندہ، اور وہ اسی پرانی حالت پر قبر سے اٹھیں گے، تر و تازہ۔ امام مہدی کہیں گے کہ ان کے بدن سے کفن اتار دو، ابو بکر و عمر کے معاذ اللہ، اور انہیں کفن اتار کر ننگا کیا جائے گا۔ پھر امام مہدی فرمائیں گے کہ ابتدائے عالم سے اخیر دنیا تک، یعنی دنیا میں پہلے انسان نے جو گناہ کیا تھا اور دنیا کے آخری انسان تک جو کفر ہوا، شرک ہوا، ظلم ہوا، فسق ہوا، زنا ہوا، لوٹ، چوری، کھسوٹ، حق دبانا، جتنے گناہ ہوئے سب ابو بکر و عمر پر ڈالیں گے، اور ڈال کر کہیں گے اگر تم علی کا حق نہ مارتے تو آج یہ ذلت نہ ہوتی۔ پھر انہیں درختوں پہ چڑھایا جائے گا۔ ملا باقر مجلسی نے کتاب حق الیقین کے صفحہ 362 پر یہ بات لکھی ہے، اگر یہ غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ کلیم حنفی کی سزا۔ آگے وہ خبیث لکھتا ہے کہ انہیں درختوں پہ چڑھایا جائے گا، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی آگ نکالے اور ابو بکر و عمر کو جلا دے، اور ہوا کو کہا جائے گا ان کی راکھ کو تمام دریاؤں کے اندر ڈال دے، اور ماتمی خبیثو، تمہاری ماں تم پر روئے جو ابو بکر و عمر دنیا میں حضور کے وزیر ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جنتی بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہے جو رسول اللہ کے پہلو میں لیٹے ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ان کا۔ چائے پیو گے ایرانی چائے؟ نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو، پیو گے؟ بالکل نہیں۔ صحابہ سے محبت بھی ہے اور کھٹمل کا فائدہ بھی کرتے ہو، پھوٹی کوڑی کا فائدہ نہیں۔ چاہے بمبئی کے کھٹمل ہو چاہے وہاں کے ہو۔ اجمیر شریف کے نیا فرمان نکالا، نعرہ نہیں لگے گا، نہیں بتایا کون کون سا نعرہ نہیں لگے گا، فلاں فلاں ہی سلام پڑھا جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھا جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا تمہیں نصیب بھی کہاں ہوگا۔ سرکار کی مکمل سیرت طیبہ نظم میں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، ہر شعر یا تو آیت قرآنی کا معنی مفہوم ہے یا نبی کریم کی حدیث کی تشریح۔ تمہیں پڑھنا بھی تو آنا چاہیے، گھامڑو، اردو تو پڑھنی آتی نہیں ہے۔ ہم دعا کریں گا سرفریٹ دا گریٹ انٹرنیشنل پگلے اعظم عالم اسلام، نیا فرمان آیا، نعرے نہیں لگیں گے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں ایک دن سامنے بیٹھ کے ہمیں بتاؤ یہ نعروں سے تمہیں چڑ کیا ہے؟ قوم کو کھلم کھلا بتا دو کہ ہم ایران کے لقمہ تر پہ پلتے ہیں، ایران کے زر خرید ہیں ہم لوگ، ایران کی لگامیں ہمارے منہ میں ہے، اور شیعوں کی بھیک پر ہمارا کام چل رہا ہے۔ بے وقوفو، ایک مقدس بارگاہ میں بیٹھ کر رافضیت کو پھیلا رہے ہو، اور آج اکثر خواہ مخواہوں سے رافضیت پھیل رہی ہے، اور ایک سے ایک پیر صاحب بمبئی میں، اور زیادہ ہی پیر صاحب دیکھنا ہے تو ساؤتھ انڈیا چلے جا۔ ایک صاحب بولے ہمارے پیر بڑے با کرامت،
میں نے کہا کیا کرامت دکھائے؟ بولے ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی گئے۔ واہ ماشاءاللہ، پڑی ہے سب اجڑی ہوئی خانقاہیں، وہ درویش و سلطان کی امید گاہیں، فرشتوں کی پڑتی تھی جن پر نگاہیں، کہاں ہے وہ جذبے الہی کے پھندے، کہاں ہے وہ اللہ کے پاک بندے؟ وہ خانقاہیں جہاں سے دین و سنیت کا کام ہوا ہے، آج یہ عقابوں کے نشیمن پر یہ زاغ بیٹھے ہوئے ہیں کوے، اور وہاں سے شیعت کو فروغ دے رہے ہیں۔ میں آپ کو بارگاہوں میں جانے سے نہیں روک رہا ہوں، پیروں سے ملنے سے نہیں روک رہا ہوں، لیکن جب بھی کسی پیر سے ملو تو اس سے پوچھو دمادم مست قلندر، اور اگر بولے علی کا ہاں تو ختم، معاملہ اس کا پورا خراب ہے۔ اگر بولے ابو بکر کا پہلا نمبر، اس سے پوچھو امیر معاویہ، سفیان اور تمام صحابہ کرام کے بارے میں، اگر اس کا دل صاف ہو تو ضرور اس کی زیارت کیجئے، اس سے فیض حاصل کیجئے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ پیران کرام کہے جانے والے لوگ حضرات صحابہ پہ بھونک رہے ہیں۔ دیکھو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غردم بعدی، اللہ کے لیے میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوہم غرضم بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہی صحابہ سے محبت رکھے گا۔ آسان ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی میرے سبب ہی صحابہ سے محبت ہوگی۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہی صحابہ سے بغض رکھے گا۔ دیکھو سرکار نے صاف فرما دیا کہ صحابہ کی دشمنی جن کے دلوں میں ہے، در حقیقت ان کے دلوں میں سرکار کی دشمنی ہے، ورنہ صحابہ سے چڑھنے کی بات کیا ہے؟ حق نہیں دیا، حق نہیں دیا۔ آج شیعوں کی بولی بول رہے ہو، یہ شیعہ جن کے مذہب میں تقیہ کرنا، جھوٹ بولنا ثواب ہے، اور اتنا بے شرم مذہب روئے زمین پر شاید کوئی ہو جو یہودیوں کے نطفے سے بنا ہوا ہے۔ تمہیں شیعوں کی تاریخ کیا معلوم ہے؟ آج شیعوں کے ساتھ اسٹیج شیئر کر رہے ہو، دعوتیں اڑا رہے ہو، اور اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو شدتی کہا جاتا ہے، سخت کہا جاتا ہے۔ بے وقوفو، ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں بری صحبت سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں میرا بغض ہوگا وہی صحابہ سے بغض رکھے گا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا ان قریب اللہ تعالی اسے اپنی گرفت میں لے لے گا۔ دیکھو نبی نے صاف فرما دیا۔ لیکن آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ شیعہ مذہب میں ویسے تو صحابہ کی تعداد لگ بھگ 1,24,000 کچھ ہے۔ جب حضور نے 40 سال کی عمر میں جبل فاران سے نبوت کا اعلان کیا اور جو لوگ داخل اسلام ہوتے گئے وہ صحابی بنتے گئے، بہت سے صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے، طبعی موت مر گئے، سرکار کے سامنے فوت ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، اور آخر میں جب اسلام پھلا پھولا اور میرے آقا ہجری 11 میں دنیا سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے لگے، تو اس وقت دنیا میں کل بڑے بوڑھے جتنے صحابہ تھے وہ 1,24,000 کچھ تھے، 1,14,000 کی بھی تعداد ہے کتابوں میں۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی شیعوں کے نزدیک صحابی صرف 3 ہیں، صرف 3۔ ان کے بہت بڑے عالم یعقوب کلینی نے اپنی کتاب الکافی، جو قرآن کے بعد نہج البلاغہ اور الکافی، یہ 2 کتابیں ان کے یہاں بڑی معتبر ہیں، اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم کے دنیا سے جانے کے بعد تمام صحابہ زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ گئے، یعنی پہلے مذہب پر چلے گئے، اور صرف 3 صحابہ بچے، ایک سلمان فارسی، ایک ابو ذر غفاری
اور ایک مقداد بن اسود، ان کے علاوہ سارے صحابہ چلے گئے، دین سے پھر گئے۔ اب مجھے بتاؤ، جو کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی، بلا دلیل شرعی کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا کیا ہوگا؟ پکی بات نا؟ ہاں، کوئی شک نہیں۔ ماشاءاللہ علماء کی صحبت میں رہنے سے اتنے تو ٹرینڈ ہو گیا۔ تو جو حضرات صحابہ میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کو کافر کہے، وہ کتنی بار کافر ہوا؟ اتنی بار کافر ہوا۔ اور پھر حضرت علی کو انبیاء سے افضل بتا کر جو غیر نبی کو نبی سے افضل کہے، وہ بالاجماع کافر ہے۔ تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھی ہیں، شیعہ پھر اتنی مرتبہ کافر۔ ابو بکر و عمر کو مسلمان ماننے والوں کے بارے میں ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ امام زین العابدین سے ان کے غلام نے پوچھا کہ ابو بکر و عمر کے بارے میں ہمیں کیا خیال کرنا چاہیے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ دونوں پکے کافر تھے، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ تو 1400 سالوں میں کروڑوں مسلمان ابو بکر و عمر پر جان دینے والے ہوئے، اب بھی یہاں موجود ہیں اور وقت آنے پر دیں گے بھی، اور قیامت تک ہوں گے۔ تو شیعوں کے نزدیک یہ سارے مسلمان کیا ہیں؟ ارے کاہے ڈر رہے؟ ان کی کتاب میں لکھا ہے بھائی، ان کی کتاب میں لکھا ہے کافر۔ تو بتاؤ، ان سارے کروڑ مسلمانوں کو کافر کہہ کے شیعہ کتنی بار کافر ہوئے؟ خبردار خبردار، ان کافروں کے جلوسوں میں نہ جانا۔ ان کا جو منحوس تبرک ہوتا ہے وہ بھی نجس ہے، اسے بھی کھانا حرام۔ ان کے جلوس کو دیکھنے جانا تماشائی کی حیثیت سے وہ بھی حرام، اور ان کے کسی بھی طرح کی تقریب میں یا ایونٹ میں جانا یا ان کی ہاں میں ہاں ملانا حرام، سخت حرام ہے۔ جن کے نزدیک سارے صحابہ دین سے پھر گئے، میں ان شیعوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے سوال کو اچھے سے مائنڈ میں بٹھا لیں، آپ بھی کریں۔ مجھے بتائیں، جب اللہ کو معلوم تھا کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد یہ صحابہ دین سے پھر جائیں گے، یہ کافر ہو جائیں گے، زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ جائیں گے، تو اللہ نے ان صحابہ کے لیے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیوں کہا؟ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى؟ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ نہیں سمجھے؟ آج میری رائے میرے بھانجے مفتی کلیم کے بارے میں ایک ہے، کل انگلی کریں گے رائے دوسری، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کل کیا ہونے والا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ کا علم تو ایسا نہیں ہے۔ آج ناقص ہے، کل کامل ہوا، پھر اور اکمل ہوا، اس کا علم تو ہمیشہ سے ایک ہی حالت پر ہے۔ تو اسے پتا کیوں نہیں چلا؟ اس نے قرآن میں ان کو کیوں کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کافروں پہ سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے؟ ان کی تعریف تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں اللہ نے سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنو کا جب خطاب ہے، اس کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہے۔ کیوں صحابہ کرام کے بارے میں کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى؟ سب سے بڑا متقی جہنم سے ابو بکر دور رکھا جائے گا۔ صحابہ کی اللہ نے تعریف کیوں کی؟ یا تو شیعوں یہ بتاؤ تمہارے حساب سے اللہ کا علم ناقص ہے؟ جب اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ پھر جائیں گے، تو اس نے صحابہ کی قرآن میں تعریف کی کیوں؟ آئی سمجھ میں بات؟ صحابہ کی تعریف کیوں؟ اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اللہ کا علم ناقص ہے، یہ کہہ نہیں سکتے، ورنہ پھر ان پر بہت بڑا حکم لگ جائے گا۔ معلوم پڑا اللہ کا علم کامل ہے، اور اس نے جو کچھ فرمایا صحابہ اپنے دین سے نہیں پلٹے، ڈٹے رہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ اگر صحابہ سب کے سب دین سے چلے گئے، ایسے خبیث عقیدے ان کی کتابوں میں لکھے، اگر پڑھو گے تو آپ کے رنگوٹے کھڑے ہو جائیں گے، تو نبی کریم نے صحابہ کے بارے میں کیوں فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، ان کا آدھا کلو گیہوں دینا تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا دینا برابر نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا؟
اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا لا تمس النار رعانی اور رعا من رعانی، جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ اس میں کتنے طبقوں کو بشارت ہے؟ 2 طبقوں کو۔ لا تمس النار رعانی اور رعا من رعانی، اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی جس نے مجھے دیکھا۔ صحابی کہتے کس کو ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا۔ اچھا کتنی دیر دیکھا؟ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کبھی حلوے مانڈے چھوٹی دیگ بڑی دیگ سے تو باہر آؤ، کبھی چادر گاگر سندل بنڈل دھوم دھڑاکہ دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، میں تو ناچوں گی گولر تلے، کبھی اس سے بھی تو باہر آؤ۔ ابے شرعی زنخے آدمی ہو کے ہجڑا بنا جا رہی ہے کم بخت، میں تو خواجہ کی دیوانی اپن تو جارے لا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمارے ماموں ہی بہت ہے، حدیث میں آئلہ، ایسے لوگوں کو ہمارے ماموں جانی نپٹ لیتے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تمس النار رعانی، اس مسلمان کو آگ نہیں چھویں گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ نبی کو دیکھنے والے کو صحابی کہتے ہیں، صحابی کو دیکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ سنیوں بریلویوں خوش ہو جاؤ، ہم جس امام کی تقلید کا پٹا گلے میں ڈالے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، اس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے 1 2 نہیں 70 صحابہ کی زیارت کی۔ 70 صحابہ کو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا۔ اب کل کو کسی گوگل کے مقلد غیر مقلد گیئر مقلد، میں بولتا ہوں گیئر مقلد، ان کا گیئر جو ہے ریورس والا ہے، اس کی باسی کڑی میں ابال آ جائے تو وہ بھی موسٹ ویلکم آ سکتا ہے میرے گھر پہ۔ ابھی مفتی صاحب نے بتایا نا، جو فون پہ ذلیل ہو جاتا ہے، جو سامنے آئے وہ سامنے ذلیل ہو جاتا ہے، اور مولانا رفیق صاحب نے فقرہ چڑھا دیا، جو پولیس اسٹیشن میں ملے وہ بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں سمجھو گے کیونکہ معلوم ہی نہیں واقعہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ جی بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آقا نے فرمایا کہ اس کو آگ نہ چھویں گی جس نے مجھے دیکھا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، یعنی یہ حدیث تمام صحابہ کے بارے میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے عموم سے کوئی صحابی باہر نہیں ہے، سارے صحابہ اس کے عموم میں داخل ہے۔ جب میرے آقا نے سارے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا کہ انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھویں گی، تو تمہارا کیسا عقیدہ ہے کہ امام مہدی انہیں درختوں پہ چڑھا کے جلا دیں گے؟ اور یہی خبیث لکھتا ہے جہنم کے دروازوں میں سے ایک میں سے قارون نمرود حامان شداد اور ابو بکر و عمر جائیں گے۔ ارے خبیثو، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا امیر معاویہ۔ یہ بھونکتے بھونکتے آج کل جو لڑکے مولائی بن رہے اہل بیت کی محبت میں، نماز روزے سے تو کچھ لینا دینا نہیں ہے، کڑے وڑے پہن لیے، لاکٹ واکٹ لٹکا لیے، آڑے تیڑے بال رکھ لیے، چلے گئے اجمیر شریف، 2.5 دن کے جھوپڑے پہ خوب سٹا مار لیے، آنکھیں لال ہو گئی، معرفت کا نشہ چڑھ گیا، ختم، شریعت وریعت سب ختم، معاذ اللہ رب العالمین، دماغ خراب ہو گئے۔ اب پھر یہ بچوں کے ذہن میں ڈالا جاتا، دیکھو مولا علی سے انہوں نے جنگ کی، انہوں نے جنگ کی، فلانے نے جنگ کی، اور یہ ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے۔ اب یہ لڑکا جس کو ٹھیک سے استنجا کا ڈھیلا لینا نہ آتا ہو، موسم گرما اور موسم سرما میں کتنے ڈھیلے لیے جاتے ہو، جس بیچارے کو یہ نہ پتا ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہ آتی ہو، یہ بھی بائک پہ کھڑے رہ کے پان ٹپری پہ ادھر ادھر صحابہ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ جب میرے آقا نے فرما دیا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تو مسلمان کا کام تھا اللہ و رسول کی چپ چاپ اطاعت کرنا، صحابہ کے بارے میں زبان کو بند رکھنا۔ امیر معاویہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم جس امیر معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، تو علی کا روئے زمین پر حسن سے بڑھ کر ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ جو ایک بیٹا ہی اپنے باپ کا سب سے بڑا ہمدرد ہو سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ تمہاری کتابوں میں ہے یا نہیں، یہ کھلی ہوئی تاریخ ہے یا نہیں؟ حضرت علی کے دنیا سے جانے کے بعد امام حسن نے 6 ماہ خلافت کا فریضہ انجام دینے کے بعد خلافت کس کو دی؟ ارے بولو بھائی، حضرت امیر معاویہ۔
حضرت امیر معاویہ کے اسلام پر بکواس کرنے والوں، اس کے پہلے صفین اور جمل اور نہروان ہو چکی تھی، اس کے پہلے علی اور معاویہ آمنے سامنے تلوار لے کر آ چکے تھے، لیکن امام حسن نے صلح کر کے بتا دیا کہ وہ جنگ تو رافضیوں اور خارجیوں کی لگائی ہوئی تھی، صحابہ کے دل تو پاک تھے۔ آج امیر معاویہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو، امیر معاویہ نے کب اسلام قبول کیا ہے؟ تم تاریخ لے کر آتے ہو، فتح مکہ کے بعد ڈر کے اسلام قبول کیا ہے، تیری تاریخ تیرے پاس رکھ، سن، حضرت امیر معاویہ ہجری 6 میں اسلام قبول کرتے ہیں اور 5 سال تک بارگاہ رسالت میں موجود رہے، حضور پر اترنے والی وحی کو لکھتے رہے، کاتب وحی رہے۔ اللہ کے نبی نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں ان میں سے کئی خط امیر معاویہ کے ذریعے لکھوائے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جو آنکھ ایک لمحے کے لیے عبداللہ کے لال کو، آمنہ کے در یتیم کو، تاجدار ختم نبوت کو دیکھ لے، میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کس پیار سے انہیں دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ امیر معاویہ نے 5 سال رخ والضحیٰ کو دیکھا ہے، زلف واللیل کو دیکھا ہے، مصطفیٰ کریم کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ بھونکنے والوں، ہوش کے ناخن لو، کہتے ہیں سارے صحابہ پھر گئے، تو نبی کو کیوں نہیں معلوم پڑا کہ میرے صحابہ پھر جائیں گے؟ کیوں ان کے بارے میں اتنی تعریفیں کی نا بھائی؟ مناظرے میں آؤ، میں آپ کی کتابوں سے دکھاتا ہوں، یہ تو تقریر ہے نا۔ جب سامنے آؤں گے، بیٹھوں گے، تو میں آپ کے کتب سے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کی فضیلت دکھاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب تمہارے حساب سے اللہ کے نبی کو بھی علم غیب نہیں، حضرت علی کو سب سے بڑا عالم مانتے ہو۔ مجھے بتاؤ، اگر حضرت علی کا ان لوگوں نے حق مارا اور یہ غلط تھے، اسلام سے پھر گئے، تو حضرت علی نے 25 سال تک ان لوگوں کے اقتداء میں نماز پڑھی کیوں؟ ارے بھائی، چوتھی مرتبہ حضرت علی کا نمبر آیا نا، پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، 10 سال حضرت عمر، 12 سال حضرت عثمان، 2 سال 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق، 25 سال تک حضرت علی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں کوفہ میں ایک بہت بڑا سڑا ہوا بدبودار نہایت ہی مکروہ تحریمی سڑا ہوا رافضی آیا، اب بکواس کرنے لگا کہ حضرت عثمان جو ہے معاذ اللہ وہ یہودی تھے وغیرہ وغیرہ۔ امام اعظم اس کے یہاں گئے، اور ہمارے امام کی بات ہی کیا ہے، فرمایا میں نے سنا ہے تمہاری بڑی خوبصورت بیٹی ہے۔ اب جب اس نے دیکھا مسلمانوں کا اتنا بڑا امام آیا ہے، باوجود شیعہ ہونے کے دری وغیرہ بچھائی کا حضور بیٹھی ہے، حضرت نے فرمایا میں نے سنا تمہاری بڑی خوبصورت بھی بیٹی ہے۔ کہا جی حضور۔ تو حضرت نے فرمایا میرے پاس بڑا اچھا رشتہ ہے، لڑکا بہت مالدار ہے، بہت پیسے والا ہے، بہت خوبصورت ہے، جہو و حشم والا ہے، صاحب اقتدار ہے۔ کہا حضور بسم اللہ بسم اللہ۔ حضرت نے فرمایا لیکن ایک مسئلہ ہے، ذرا سا معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہے۔ بولے حضور وہ کیا؟ فرمایا لڑکا یہودی ہے، لڑکا۔ رگے خباثت پھڑک گئی اور ماتمی گندگی منہ سے نکلنے لگی کہ اٹھ جائیے امام صاحب، کیا میں اپنی بیٹی ایک یہودی خبیث کے نکاح میں دوں گا؟ امام اعظم فرماتے ہیں او بدبخت، جب تو اپنی ایک بیٹی کسی یہودی کے نکاح میں نہیں دے سکتا تو اللہ کے نبی اپنی 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں کیسے دیں گے؟ عثمان کے نکاح میں کیسے دیں گے؟ اور بدبخت رافضیوں، بمبئی سے لے کے زینبیہ ہال، مغل امام مسجد سے لے کے ایران، آذربائیجان، شام کے نصیری غالی رافضی کتوں کو میرا چیلنج ہے، یا تو تم ثابت کرو کہ رسول اللہ کو ایک ہی بیٹی تھی، اور میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ کے علاوہ بھی بیٹیاں تھیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک سب عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور پھر 5 منٹ ہے عزیزان گرامی، موقع تو انشاءاللہ تقریر کے بہت آتے رہیں گے،
اور آپ سے ملاقات بھی ہوتی رہیں گی۔ سرے دست میں تمہیں ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، جتنا نوجوان طبقہ یہاں ہے اور سن رہا ہے، اللہ کے لیے ایمان جیسی قیمتی شے کو ہلکا مت سمجھو۔ ایک چائے کی پیالی پہ، تھوڑی سی مٹھائی پہ، چند سکوں پر یار ایسے اللہ کے بندو ایسا مت کرو۔ صحابہ نے کتنی تکلیفیں سہی، کہتے ہیں صحابہ پلٹ گئے۔ مجھے بتاؤ، جس زمانے میں صحابہ نے اسلام قبول کیا اس دور میں کیا فتوحات کا دور تھا؟ دولت کی ریل پیل تھی؟ مال و دولت کی فراوانی تھی؟ کیا تھا اس زمانے میں؟ یہاں تک کہ حضور کے پشت انور پر نماز کی حالت میں اوجڑی ڈالی جاتی تھی، نبی کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ 3 سال تک شعب ابی طالب میں حضور اور آپ کے ساتھیوں کو رہنا پڑا۔ تم کہتے ہو نبی کے جاتے ہی صحابہ پلٹ گئے۔ ارے صحابہ کیوں پلٹیں گے؟ انہوں نے اسلام کب قبول کیا؟ کہ جس دور میں اسلام قبول کرنا اپنے آپ کو آگ کی بھٹی میں جھونکنا تھا، گرم گرم ریت پر امیہ بن خلف نام مردود بلال کو کھینچتا، چھوڑ دے محمد کے خدا کو۔ آپ فرماتے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب جان تو جا سکتی ہے لیکن توحید کی مستی اب بدن سے نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس زمانے میں صحابہ نے اسلام قبول کیا ہے ان پر زندگی تنگ کر دی گئی، وطن تنگ کر دیا گیا، پتھر مارے گئے، جنگیں کی گئی، وطن سے بھگایا گیا۔ اتنی تکلیفیں ان اللہ کے بندوں نے برداشت کی ہے۔ 3 دن وہ لوگوں نے پیڑ پہ پتھر باندھ کے رکھا۔ یہ تو سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد، حضرت ابو بکر کے جانے کے بعد، حضرت عمر کے دور میں قیصر و کسریٰ فتح ہوا اور دنیا کی دولت مسلمانوں کے پاس آنے لگی۔ تم ان کے ایمان پہ کیسے شک کرتے ہو؟ تم ان کے اسلام پہ کیسے شک کرتے ہو؟ اللہ کے لیے میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، سنی علماء کے رابطے میں آؤ، مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند علماء کے رابطے میں آؤ، غلامان تاج الشریعہ علماء کے رابطے میں آؤ، صحیح دین ان سے سمجھو۔ یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ کل کو مجھے بتاؤ حوض کوثر پہ رسول اللہ نے تم سے چہرہ پھیر لیا کہ ابو بکر و عمر پہ بھونکتا تھا، کیا حال ہوگا تمہارا؟ ہم اہل سنت و جماعت، محبت اہل بیت، محبت صحابہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، عدالت صحابہ تحقیق و انصاف کے آئینے میں۔ یہ حضرت مولانا سید اکرام الحق قادری مصباحی دامت برکاتہم نے تحریر فرمائی ہے، دارالمحبوب سبحانی کے ناظم اعلیٰ ہے۔ بڑی اچھی کتاب ہے، یہ میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اپنی تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی جانب سے یہ مفت تقسیم ہوں گی، لیکن لے کر وہی جائے جس کو اردو پڑھنا آتا ہو۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں کچھ مفت کا ملے، بھلے کام کا ہو یا نہ ہو، لیں گے ضرور۔ ہمارے یہاں جری مری میں کوئی 1.5 کلو شکر باٹے تو لائن لگ جاتی ہے۔ یہ مزاج ہٹا دو۔ اور پھر انگلیاں کرتے ہو، عالم علماء ایسے ہوتے، پتہ نہیں ایک خطیب صاحب کا بیان سن رہا تھا کہ اماموں کو فجر کے بعد جا کر کام کرنا چاہیے، ظہر بعد کام کرنا چاہیے، تو آپ کو بھی اپنے کار میں آنا چاہیے، مفت میں تقریر کر کے اور پھر واپس جانا چاہیے۔ دن بھر آپ کو بھی ہل چلانا چاہیے، آپ کو بھی کھیتی باڑی کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، اس طرح نہیں۔ علماء، اچھا ماشاءاللہ، بہرحال علماء کی قدر کریں، علم دین کی قدر کریں۔ یہ کتاب ہے، میرے خیال سے حضرت مولانا رفیق القادری صاحب نے فرمایا، انہوں نے رجوع کیا تو میں بھی رجوع کرتا ہوں۔ اب مولانا رفیق فرماتے جس اسپیڈ سے صوفی کلیم جاتے ہیں اس سے ڈبل اسپیڈ سے واپس آتے ہیں، یہ ان کا فرمان ہے میرے بارے میں۔ تو بہرحال یہ کتاب آپ ضرور لیتے جائیں، اس کو مطالعے میں رکھیں۔ باتیں بہت کہنی تھی مجھے، میں واللہ باللہ تاللہ سچ کہہ رہا ہوں، بہت کہنا تھا مجھے، اتنے نکات دینے تھے، لیکن وقت کا دامن تنگ ہے۔ یہ روایت ہے، سوال میں آیا ہے، حضرت میں نے ایسی جگہ نوکری، اچھا بہرحال یہ سوال تو آپ مجھ سے پرائیویٹ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک حدیث کے متعلق کہا گیا کہ کان میں انگلی ڈالنے سے حوضے، میں نے ایسی حدیث کہیں پڑھی نہیں ہے۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی خامی ہوئی ہو، میں تمام علماء کی موجودگی میں اور تمام سامعین کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔